بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. میں نے یہ سورت آل عمران کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورت آل عمران کا جو موضوع ہے وہ اصلاح نصارہ ہے. اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سی چیز میں بگاڑ آ جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اس کا نام اصلاح ہوتا ہے. تو نصارہ کے اندر بگاڑ آ گیا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کے متعلق بعضوں نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ یہ اللہ کے لڑکے ہیں علیہ باللہ، بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ خود خدا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں ثالث و ثلاثہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ ان کے اس عقیدے کا رد کر دیا. لیکن ابتدا میں بڑی شاندار تمہیدات قائم فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور جس رب نے قرآن نازل فرمایا اسی رب نے کیا نازل فرمائی؟ انجیل اور تورات اور انجیل میں کہیں بھی ان کے یہ عقائد جو بیان کرتے ہیں نہیں، یہ عقائد منسوب کرتے ہیں موجودہ انجیل کی طرف، اور اس کے اندر انہوں نے تحریف کر دی. اس کا کوئی اعتبار نہیں، تحریف کا کوئی اعتبار نہیں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور علیہ السلام تک سب کے اندر مشترک رہی ہے: توحید، رسالت، معاد. ہر نبی نے توحید کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی درجے میں شریک نہیں. ہر نبی نے رسالت کی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر نبی نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی بھی تصدیق کی. یہی فرق ہوتا ہے حق اور باطل میں، کہ ایک باطل دوسرے باطل کو تسلیم کرتا ہے، لیکن حق کو تسلیم کرتا ہے. حق کی مثال پانی جیسی ہے، پانی کے اندر مل جاتا ہے، پانی سے ٹکراؤ نہیں کرتا. اللہ اکبر. تیسری چیز ہے معاد. ہر نبی نے دعوت دی کہ تم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا. یہ جہان ہمیشہ کا نہیں، موت آئے گی، اور موت فنا کا نام نہیں بلکہ موت انتقال کا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ انجیل کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لڑکے تھے. اس کے بعد قرآن کریم نے ایک بات فرمائی بڑی عجیب، اور قرآن کی ہر بات ہی عجیب ہے. فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کے اندر کچھ آیات تو ایسی ہوتی ہیں جو محکم ہوتی ہیں، یعنی واضح ہوتے ہیں اس کا معنی، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کا معنی متشابہات ہوتا ہے، یعنی غیر واضح معنی ہوتا ہے. مثلا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيكُمْ. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ علیہ باللہ ہمارے ہاتھ کی طرح، بلکہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ كَمَا يَلِيقُ بِشَأْنِهِ کہیں گے. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ تو اس سے متشابہات کا معنی اپنی مرضی کا لیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی معنی ہے، ویسے ہی مراد ہے جیسے اللہ نے بیان فرمائی. اور اللہ نے پھر دلوں کو سیدھا کرنے کے لیے ایک بڑی عجیب دعا تلقین فرمائی: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر ہدایت کے بعد، اور اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب. یہ آیت جو ہے یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اس آیت کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے جہاں اور باتیں فرمائی ان میں سے ایک یہ بات بڑی عجیب فرمائی: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے. کیا مطلب؟ تمہارے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال ہونا چاہیے. گناہ کے قریب بچ جاؤ ورنہ پکڑ آ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. سبحان اللہ. فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے،
اور اپنے خالق اور مالک اور محسن سے محبت ہونی چاہیے، تو پھر محبت کا طریقہ یہ ہے کہ تم میرے نبی کا اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم میرے نبی کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہے۔ دین کے اندر یاد رکھو، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت یہ مطلوب ہے۔ حضور نے محبت کا حکم دیا، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، جیسے حضور نے فرمایا ویسے محبت کرنا۔ صحابہ نے محبت کر کے دکھائی، جہاں اونچ نیچ تھی صحابہ نے کوئی ایسی بات کی، حضور نے اس کی اصلاح فرما دی۔ مثلا ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے۔ کسی صحابی نے دوسری مرتبہ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ تو مجھے اجازت دے دے، میرا دل بہت کرتا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے محبت بھی ہو، لیکن صحیح محبت وہ ہے جس محبت کا اثر اتباع ہے۔ اس واسطے میں کہا کرتا ہوں قرب الہی کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ محبت اور عظمت کے ساتھ ظاہراً و باطناً آدمی اپنی ساری زندگی میں سنت کو جاری کرے۔ میں نے ساری زندگی اس واسطے کہا ہے کہ آج کل کئی لوگ مسجد کے مسلمان ہوتے، بازار کے مسلمان نہیں ہوتے۔ بازار میں سود کھاتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں۔ مسجد کے مسلمان ہوتے ہیں، گھر کے مسلمان نہیں ہوتے۔ گھر میں جاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، کئیوں کا مزاج سخت ہوتا ہے، گھر گئے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایس پی آ گیا۔ یہ غلط چیز ہے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اصل موضوع کی طرف قرآن پاک نے توجہ کی۔ یاد رکھو کہ اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ اصلاح نصارہ۔ اب نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لڑکے ہیں۔ نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مریم جو ہیں وہ بھی کیا ہے بھائی، الیاذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ نہیں، وہ بشر تھے، اولاد آدم میں سے۔ اب بشریت ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم نے خصائص سے بشر کو ثابت کیا۔ ایک جگہ پر فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور کھانا جو ہے وہ بشر کھاتا ہے، کھانا الہ نہیں کھاتا، خدا کو بھوک نہیں لگاتا۔ یہاں پر پیدائش کا ذکر کیا۔ اذ قالت امرأۃ عمران کی بیوی نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب پیدا ہوگا تو میں اس کو وقف کر دوں گی بیت اللہ، اس کے لیے بیت المقدس کے لیے، اللہ کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ اس زمانے میں یہ تھا وقف کرنے کا رواج، اور وہ جو بچے وقف ہوتے تھے ان کو بیت المقدس میں رکھا جاتا تھا۔ تو وہ بچی پیدا ہو گئی، اور بچی نے کہا، اس نے کہا انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ بڑا پیارا نام ہے۔ آج کل لوگوں کی بچیاں پیدا ہوتی ہیں، آتے ہیں ہمارے پاس تو مولانا بچی پیدا ہوئی ہے، نام بتا دیں۔ نام جو بتاؤ ان کو پسند نہیں ہے، لیکن مجھے نیا نام بتاؤ۔ بھئی نیا نام کہاں سے ہو؟ عائشہ رکھ لو، حمیرہ رکھ لو، مریم رکھ لو، نہیں کوئی نیا نام بتاؤ، یہ غلط چیز۔ نام کا اثر ہوتا ہے ذات پر، اس واسطے نام جو ہے نا، پہلے اچھے جو نام گزر چکے ہیں انہی کے ساتھ نام رکھا کرتا۔ اب یہاں پر دیکھو کہ مریم پیدا ہوئی، اور پیدا ہونا یہ کس کا خاصہ ہے؟ بشریت کا۔ معلوم ہوا کہ مریم بشر۔ پھر سورت مریم آگے گئی ہے، وہ 16ویں سپارے میں، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مفصل ذکر کیا، وہ انشاءاللہ ہم وہیں بیان کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہوئی، معلوم ہوا کہ یہ بشر الہ نہیں تھی، اس واسطے کہ الہ عدم سے وجود میں نہیں آتا، عدم سے وجود میں بشر آیا کرتا ہے۔ پس نصارہ کی تردید ہوتی ہے۔ یہاں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اس زمانے کے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سازش کی تھی ان کو ختم کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں سے ہٹا کے ان کو کہاں کر دیا؟ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہے، اور قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ مسیح اللہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور نازل ہونے کے بعد دجال کو قتل کریں گے اور دنیا کے اندر امن ہوگا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری جو ہوگی وہ بحیثیت نبی کے نہیں ہوگی،
نبوت ان کی ختم نہیں ہوگی، وہ نبی ہیں، لیکن اس وقت حیثیت نبی ہونے کی نہیں ہوگی ان کی۔ اس کو یوں سمجھے جس طریقے سے ایک ملک ایک صوبے کا گورنر دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو گورنر تو ہوتا ہے لیکن وہاں پر اس کی گورنری کے احکامات نہیں چلتے، احکامات نہیں چلا کرتے وہاں پر۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے لیکن وہ شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے۔ سوال شریعت محمدی تو انہوں نے سیکھی نہیں، جواب اللہ تعالیٰ ان کو وحی طور پر قرآن اور حدیث کا علم عطا فرما دیں گے اور قرآن اور حدیث کے علم کے ذریعے سے وہ دین پر عمل کریں گے۔ اچھی طرح ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد مباہلے کا ذکر کہ ایک مرتبہ نجران کے نصارہ آ گئے اور انہوں نے گفتگو چنید کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور معاملہ مباہلے تک پہنچ گیا کہ آؤ تم بھی آؤ، نہ تو ابنا آنا وابنا آپ منسا آنا منسا آپ کو۔ تو ان کے بڑوں نے کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ مت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے مصالحہ کر دی۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات اور یہ بھی فرمایا ما کان لبشر، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کے لیے بات نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب دے اور وہ لوگوں کو کہے کہ تم میری عبادت کرو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ہرگز نہیں کہی، لیکن انبیاء کہتے ہیں کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ ربانی بننا بڑی چیز ہے، لفظ تو ایک ہے لیکن اس کی حقیقت حاصل کرنا بڑی مشکل ہے۔ اور حقیقت کیسے ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یہ تعلیم کتاب جو ہے نا یہ مدارس کے اندر ہوتی ہے، یہ علماء ربانیین تیار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کتاب العلم کے اندر یہ ہے کہ ربانی کس کو کہتے ہیں؟ کونوا علماء فقہاء حکماء، علماء بنو تمہیں مسائل معلوم ہیں، فقہاء بنو تمہیں مسائل دلائل معلوم ہیں، حکماء بنو، حکماء کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں موقع شناسی معلوم ہے، بات کرو ڈھنگ کی، کام کرو ڈھنگ، بات کرو موقع کی، کام کرو ڈھنگ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق کا ذکر کیا۔ عالم بالا میں ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا کہ اگر کوئی رسول آئے تو تم اس کے ساتھ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ تو اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، ثم جاءکم رسول، اس سے مراد کون سے رسول ہیں؟ بعض بتاتے ہیں کہ ہر رسول کے ذمہ ضروری ہے کہ دوسرے انبیاء کی تصدیق کریں، لیکن دوسری تفسیر ہے کہ نہیں، اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے عالم بالا میں انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں نبی آئے تم ان کی تصدیق کرو گے، حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ وہ آخر میں آنے، تو اس سے حضور علیہ السلام کے منقبت کو اللہ نے ظاہر کرنا، تو سب نے قرار کیا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں حضور علیہ السلام نبی الانبیاء، امام الانبیاء۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیسہ مال خرچ کرنے کا ایک اصول بتایا، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی عمدہ چیز اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہ کرو۔ آج کل ہمارے ہاں جو یہ ایک غلط محاورہ ہے کہ یہ اللہ واسطے کا مال ہے، اللہ واسطے کا مال ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عمدہ خرچ کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ کل بھی یہ بات عرض کی تھی، فقیر کو عزت کے ساتھ دو، فقیر کو احترام کے ساتھ دو، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو۔ فقیر تمہارا مقصد ہے کہ وہ تمہارا مال لے کے میزان تک پہنچا دے، وہ میزان جہاں پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تلقین کی، کس بات کی کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی باہمی لڑائی رہتی تھی، لیکن جب تشریف لائے حضور تو دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تم کو کھینچ لیا، فَانْقَذَكُم مِّنْهُ۔ پھر قرآن کریم نے کہا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں ہوتا ہے حکومت کے ساتھ،
کہ حکومت نیکی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اگر اسلام کی حکومت نہ ہو تو امر بالمعروف نہیں ہوتا صحیح معنی میں۔ ایک دفعہ ہم عمرے پر جا رہے تھے، ہمارے بھائی اللہ کے ساتھ دوسرے ساتھی ہمارے ساتھ، تو عین مغرب کا وقت تھا اور جہاز چلنے کا وقت تھا۔ ہم نے ان سے منتیں کی کہ 5 منٹ تم صبر کرو، ہم نماز پڑھیں، نہ مانے۔ کیوں؟ اسلام کی حکومت نہیں تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اصل میں استعلاء اور غلبے کو چاہتے ہیں۔ یہ آج کل تبلیغی جماعت والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا فیض پورے عالم کے اندر پھیلا ہے اور بے شمار لوگ ان کی وجہ سے اللہ نے غلط راستے سے سیدھے راستے پر لائے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ عرض بالمعروف ہے، کہ یوں کہو امر بالمعروف کا ابتدائی درجہ ہے۔ بڑے بڑے منکرات جو ہیں وہ تو رکتے ہیں کہ جب حکومت، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صبح سرحد میں جب حکومت آئی تو مفتی صاحب نے ایک دن پہلے اعلان کر دیا کہ حلف اٹھاتے ہی میں ایک اہم اعلان کروں گا۔ ساری دنیا حیران ہے۔ حلف اٹھاتے ہی فوراً کہا صبح سرحد میں شراب بند۔ گرین ہوٹل تھا وہاں پر پشاور کے اندر، فوراً پولیس پہنچی اور اس کو لاک کر دیا، بند کر دیا۔ مولانا غلام غوث ہزاری فرمایا کرتے تھے ہماری 1000 تقریریں وہ کام نہیں کر سکی جو مفتی محمود کی قلم کے جنبش میں کام کرتے۔ تو اس کے اندر حکومت کو ہونا ضروری ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہے کہ نماز کے لیے مسجد بنائے، ان کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حکومت قائم کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو تم لوگ جو ہے نا اپنا دوست جو ہے نا مسلمانوں کو رکھو، غیروں کو نہ رکھو، یہ تمہیں خراب کریں گے۔ موالات صرف مسلمان سے ہونے چاہیے اور کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر غزوہ احد کا ذکر کیا، جس میں مسلمانوں کو ابتداء فتح ہوئی، پھر بعد میں شکست ہو گئی۔ اور شکست کی وجہ کیا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو صحابہ نے چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر ایک بات کیا کہ صحابہ ہمارے عقیدے کے مطابق محفوظ تھے۔ محفوظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ یہ کہ صحابہ جو ہیں صحابہ محفوظ تھے، انبیاء معصوم تھے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ فرشتے گناہ کر نہیں سکتے، انبیاء گناہ کرتے نہیں تھے، صحابہ گناہ کیا نہیں کرتے، صحابہ گناہ کیا نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ سے کبھی اگر لغزش ہوگی تو بشریت کی وجہ سے ہے، یہ نہیں کہ ان کے دل کے اندر کوئی خوف ہو۔ یہاں پر چلتے چلتے ایک بات اور بھی سمجھ لیں، کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے قرآن کریم نے حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، حضرت آمنہ کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا، حضور کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا۔ بھائی قرآن پاک کتاب ہدایت و تربیت ہے، کتاب تاریخ نہیں ہے۔ اس کو اسلوب ہادیانہ اور مربیانہ ہے، مورخانہ نہیں ہے، تاریخ نہیں بیان کرنا۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے قرآن وہی بیان کرتا ہے۔ یہاں پر ضرورت تھی اس بات کی کہ بشریت ثابت کی جائے کس کی؟ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی۔ اس واسطے قرآن نے ان کی پیدائش کو ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی بشریت متنازع فی نہیں تھی، اس واسطے اس کو بیان نہیں کیا۔ تو یہ چند ایک باتیں یہاں پر آج جو ہم نے منظر سنی اس حوالے سے میں نے عرض کر دی ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ میں نے یہ سورت آل عمران کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورت آل عمران کا جو موضوع ہے وہ اصلاح نصارہ ہے۔
اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سی چیز میں بگاڑ آ جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اس کا نام اصلاح ہے۔ تو نصارہ کے اندر بگاڑ آ گیا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کے متعلق بعضوں نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ یہ اللہ کے لڑکے ہیں علیہ باللہ، بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ خود خدا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں ثالث و ثلاثہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے